بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ 80 کی دہائی میں امریکن سائنٹسٹوں نے ایجاد کیا۔ بیسیکلی جو اس کا پرنسپل جو پرپز تھا اس کے انویشن کا وہ ملٹری یوزز تھا۔ تو شروع میں اسے ملٹری پرپسز کے لیے استعمال ہوا، لیکن یہ بعد میں بڑھتا بڑھتا اب یہ آلموسٹ اس سے 4 بلین لوگ دنیا میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو آج ہم پہلے اس کی ڈیفینیشنز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انٹرنیٹ اسٹینڈس فار انٹر کنیکٹڈ نیٹورکس، یعنی یہ انٹر کنیکٹڈ نیٹورکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ ایک گلوبلی انٹر کنیکٹڈ نیٹورکس کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہ انٹرنیٹ پروٹوکولز کو استعمال کرتے ہوئے نیٹورکس اور ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیشن کا کام کرتا ہے۔ انٹرنیٹ ایک انٹر کنیکٹڈ نیٹورکس کا ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو کہ ملینز آف ویب براؤزر کو کنیکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن کر رہ گئی ہے، یعنی کہ اب فاصلے بہت کم ہو گئے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اب دنیا کا آلموسٹ دنیا کے ہر ایک پرسن کے درمیان رابط بہت مضبوط ہیں۔ ویب براؤزر کیا ہے؟ ویب براؤزر بیسیکلی یہ ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جو کہ ورلڈ وائڈ ویب کی ایکسیسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ویب براؤزر کی مثالیں کیا ہیں؟ ویب براؤزر کی مثالوں میں شامل ہے موزیلا فائرفاکس، انٹرنیٹ ایکسپلورر، گوگل کروم۔ نو ہاؤ ویب براؤزر ورکس۔ ویب براؤزر کیسے کام کرتا ہے؟ جب ایک یوزر یعنی انٹرنیٹ استعمال کرنے والا مخصوص ویب سائٹ سے کوئی بھی پیج کو سرچ کرتا ہے یا ریکویسٹ کرتا ہے، تو ویب براؤزر کیا کرتا ہے کہ ویب سرور سے بیسک جو انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ حاصل کرتا ہے اور اسے یوزر کی جو ڈسپلے سکرین ہوتی ہے، جو ڈیوائس کی سکرین ہوتی ہے، اس کے اوپر شو کرا دیتا ہے۔ اب ہم انٹرنیٹ کے یوز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اچھے یوز کیا ہیں اور اس کے منفی اثرات کیا ہیں۔ بیسیکلی کوئی بھی انوینشن ہے اس دنیا میں تو وہ اچھی بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا یوز اسے اچھا برا بناتا ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ ہے، اسے اگر ہم اچھے مقاصد کے لیے یوز کریں گے تو یہ ہمیں اچھے نتائج دے گا۔ اسی طرح اگر ہم اس کا برا استعمال کریں گے تو اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ پہلے ہم اس کے اچھے نتائج دیکھ لیتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی بینیفٹ ہے اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، خصوصاً جب بھی پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی دنیا میں کرائسس آتے تھے تو اس میں اسٹوڈنٹس باقی طبقات کے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی بہت متاثر ہوتے تھے، مطلب ان کی اسٹڈی کا کافی لاس ہوتا تھا۔ جس طرح کہ اب موجودہ کرونا کی صورت حال ہے تو اب یونیورسٹیز، کالجز، سکولز سب کچھ بند ہے، لیکن انٹرنیٹ نے اسٹوڈنٹس کو یہ ایکسیس دے دی ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کا لاس کم سے کم کر سکیں، مطلب کہ آن لائن اسٹڈی کے ذریعے اپنی اسٹڈی کی جو کمی پیشی ہیں اسے پورا کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اب آن لائن اسٹڈی ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس کی کیپبلٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی تھنکنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے۔ اس طرح ایجوکیشن کے جو کاسٹ ہے وہ بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ اس کے دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں، جیسے اب اس کی وجہ سے پوری دنیا کنیکٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ تو پہلے جب شروع میں انٹرنیٹ بنا تھا تو ایک ریسرچ کے مطابق 1995 میں صرف دنیا کے 1% لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے تھے، مگر اب یہ دائرہ کار 4 بلین یعنی 4 ارب لوگوں تک پھیل چکا ہے۔ تو انٹرنیٹ کمیونیکیشن کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے، آن لائن شاپنگس، آن لائن کاروبار، فری لانسنگ کی وجہ سے لوگ بہت کمائی کر رہے ہیں آج کل۔ تو یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ممکن ہوا؟ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اب اس کے ہم بیڈ ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی چیز اچھی بری نہیں ہوتی، اس کا یوز اسے برا بناتا ہے۔ تو اس طرح انٹرنیٹ کا بھی برا استعمال کیا جائے تو اس کے بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ہمارے معاشرے پر بھی، ہماری اپنی ذات پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بیسک جو اس کے برے اثرات ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو ہے اس کا وہ انسومنیا ہے،
ایڈکشن ہے، ویسٹیج آف ٹائم ہے، ریڈیوسڈ کیپیبلٹی ہے. تو ہم باری باری ان کو اسٹڈی کریں گے. انسومنیا کیا ہے؟ انسومنیا ایک بیسیکلی یہ ایک سلیپنگ ڈس آرڈر ہے کہ نیند کا نہ آنا، اسے انسومنیا کہتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں پور سلیپ ہیبٹس ہے، اچھی خوراک کا نہ ہونا ہے، اسٹریس وغیرہ اس میں آ جاتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا انسومنیا کا کاز ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال، یعنی بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، جیسے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب. اس طرح اگر ان کو بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ بیماری ہو سکتی ہے. تو ہمیں سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال سے اوائڈ کرنا چاہیے. دوسرا جو اس کا بڑا نقصان ہے وہ ہے ریڈیوسڈ تھنکنگ کیپیسٹی، کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے انسانوں کی تھنکنگ کیپیسٹی ریڈیوس ہو گئی ہے. مطلب کہ مثال ہم اس طرح ایک مثال کے ذریعے سے میں واضح کرنا چاہوں گا. جیسا کہ اب اسٹوڈنٹس کو ایک اسائنمنٹ دی جاتی ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر، تو وہ کیا کرتے ہیں، بس بجائے اس کے کہ وہ بکس سے یا دوسرے ریسورسز سے اپنی ریسرچ کے ذریعے اپنی اسائنمنٹ کا کام پورا کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں جو بھی اس کے ریلیٹڈ مٹیریل ہوتا ہے. تو اس طرح ان کی تھنکنگ کیپیسٹی ریڈیوس ہو رہی ہے، نہ کہ وہ بڑھ رہی ہے. تیسرا جو ہے وہ اس کا ویسٹیج آف ٹائم ہے، یعنی ایڈکشن، بہت زیادہ اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ گزارنا، جیسے فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ میں. تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں نہ کھانے کی پرواہ ہوتی ہے نہ کچھ اور کام کی پرواہ ہوتی ہے. خصوصاً اسٹوڈنٹس، ان کا اپنا اسٹڈی کا ٹائم بھی انہی چیزوں میں ویسٹ ہو جاتا ہے. تو کافی ان کا اس معاملے میں مطلب لاس ہوتا ہے اسٹڈی میں. تو بیسکلی انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس. نیکسٹ جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے سائبر بلنگ. سائبر بلنگ بیسیکلی ایک ہراسمنٹ کی ہی ایک شکل ہے جو کہ کم عمر لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، انہیں ہراس کیا جاتا ہے، انہیں افریڈ کیا جاتا ہے، انہیں پرسنلی انہیں اسٹریس کا شکار کیا جاتا ہے. تو یہ تھے انٹرنیٹ کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز. ہوپ فلی I have done my job.